السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی اور سازمانی کی بات ہے کہ آج ہمارے ماسٹر صاحب پھر ہمارے درمیان بیٹھے ہیں اور ہمارے جناب افضل صاحب بھی ادھر بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں کچھ دن کی باتیں ہوں اور کچھ سوالات ہیں ہمارے ماسٹر صاحب کے اندر جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھیں گے اور کوشش کروں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سوالات کا جواب آپ حضرات کے سامنے اس چینل کے مادھیم سے دے سکوں۔ بہت بہت شکریہ حافظ جی آپ کا، اور اس چینل پہ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے سبھی کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں ہم لوگ حافظ قاری صاحب سے سنیں گے اور جانکاری حاصل کریں گے، جس سے کہ ہمارا چینل بھی آگے بڑھے اور اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حافظ قاری صاحب کچھ بتائیے۔ جی ماسٹر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا سوال آج آپ کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد تھے، داماد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹی سے نکاح فرمایا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد ایک بہن انتقال کر گئی نکاح میں آنے کے بعد، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے فرمایا، اے عثمان غمگین مت ہو، مایوس مت ہو، یہ مت سوچ کہ میری بیٹی کے انتقال کے بعد اب تمہارا ہمارا رشتہ نہیں رہا۔ اے عثمان، میرے پاس اگر ہزاروں بیٹیاں ہوں اور ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دوں اور وہ انتقال کر جائیں تو میں ہزاروں بیٹیوں کو اے عثمان تمہارے نکاح میں دیتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو عثمان غنی ہمارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ یہی عثمان غنی ہیں جو مدینے میں مالدار تھے، پورے مدینے کے اندر عثمان غنی کا مال سپلائی ہوتا تھا، پورے مدینے میں عثمان غنی کا سامان خرید و فروخت بیچا جایا کرتا تھا، یہی عثمان غنی ہیں۔ ایک بار کی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں اور لنگی مبارک میرے نبی کے گھٹنے تک اٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق دروازے پر آئے، دستک دیے، یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آ جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے، لیکن میرے مصطفیٰ نے لنگی کو گھٹنے سے نیچے نہیں کیا۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دروازے پر آ کے کہا یا رسول اللہ حجرے میں آنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آ جاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے تو میرے مصطفیٰ نے لنگی مبارک کو گھٹنے سے نیچے نہیں فرمایا، اور جو ہی اس کے کچھ دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دروازے پہ دستک دی اور کہا یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ جو ہی عثمان غنی کی آواز سنتے ہیں، اندر آنے سے پہلے میرے مصطفیٰ نے لنگی مبارک کو
पकड़ करके घुटने से टूकने तक ला देते हैं। उसके बाद उस्मान गनी को आने की इजाज़त दे देते हैं। जब उस्मान गनी आके बैठ गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक वहीं हैं, उमर फ़ारूक वहीं हैं। अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह, हम आए तो लुंगी को नीचे नहीं किए, उमर फ़ारूक आए तो लुंगी को नीचे नहीं किए, लेकिन उस्मान आ रहे हैं तो आप लुंगी को नीचे कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह क्यों, ऐसा क्या माजरा है? तो मेरे मुस्तफ़ा का जवाब सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अय अबू बकर, अय उमर, मैं उस्मान से हया क्यों ना करूं, मैं उस्मान गनी से हया क्यों ना करूं? ये वो उस्मान है जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, जिनसे फरिश्ते भी शर्म करते हैं, तो मैं उस्मान गनी से हया क्यों ना करूं, मैं उस्मान गनी से शर्म न क्यों ना करूं? ये उस्मान गनी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इज्जत दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह, दिल के तो इतने मालिक थे उस्मान गनी। उस्मान गनी को देखा जाए, एक बार एक ज़रूरतमंद इंसान आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अय मेरे आका, मैं एक कुआं बेचना चाहता हूँ, कुआं बेचना चाहता हूँ और उस कुएं का इतने रुपये कीमत है, अगर कोई लेना चाहे तो ले लें और उस कुएं से कोई भी पानी पी ले। क्योंकि मदीने में उस वक्त पानी की बहुत दिक्कत थी, पानी के लिए लोग और कुएं से पानी निकाला करते थे और बड़ी पानी की समस्या थी। पानी को बहुत कीमती दौलत समझा जाया करता था, आज भी है, लेकिन आज पानी की ज़रूरत पूरा होने के बाद लोग इसकी कमी और इसकी कदर को भूल गए हैं। लेकिन मदीने पाक में पानी की दिक्कत समस्या वहाँ काफ़ी थी, इसलिए पानी को ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। वो ज़रूरतमंद इंसान आए, कहा इतने रुपए लूँगा और कुएं को मैं बेचना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि है कोई मेरी उम्मत में जो इनके कुएं को खरीद करके जन्नत हासिल कर ले। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के कुएं को नहीं, वो ज़रूरतमंद इंसान थे। अच्छा, कोई दूसरा शख्स था, वो आया कि मैं अपना कुएं को बेचना है जी, तो इन्होंने ऐलान कर दिया पूरा जी, और उसके कोई है शख्स ऐसा जो उसको खरीद सके? जी, है कोई जो इस कुएं को खरीद करके जन्नत हासिल कर सके। किसी ने खरीद ना सके। उस्मान गनी के कानों में आवाज़ आई, उस्मान गनी फ़ौरन हाजिर होते हैं, कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ और मैं इस कुएं को खरीद करके जन्नत हासिल करूँगा। अल्लाह अल्लाह, उस्मान गनी ने ढेर सारे पैसे दे करके उस इंसान से उस कुएं को खरीद लेते हैं और उस कुएं को मुसलमानों के नाम पर वक्फ कर देते हैं कि हाँ, जो भी कोई प्यासे इंसान हो इस कुएं से पानी पिए, कोई पैसे की कीमत, पानी की कीमत नहीं है, फ्री पानी पी सकते हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस कुएं को खरीद करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले फरमा दिए। मेरे नबी ने उस कुएं को तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए फ्री सेवा कर दिए और उस कुएं से पानी लोग फ्री में पीने लगे। ये उस्मान गनी का मर्तबा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बीच जो है इतने सारे दीन की बातें शामिल है। आपको बताऊं एक वाक़या जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो ये मशहूर हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार हमारे आका जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दावत देते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, आज आपकी दावत हमारे यहाँ है। जब दावत कबूल कर लिए तो हमारे आका जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस्मान गनी ने उस दिन बुलाने आए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला करके लेके जाने लगे। रास्ते से जब गुजरने लगे तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दाएं तरफ हो रहे हैं, कभी बाएं तरफ हो रहे हैं और रास्ते में चल रहे हैं। सहाबाए किराम भी हैं
دائیں بائیں جو عثمان غنی کر رہے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان یہ کیا کر رہے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں، آپ کے پیروں کے اسٹیپس کو گن رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان میرے پیر کے اسٹیپس کو گن کے کیا کرو گے، میرے پیروں کے قدموں کو گن کے کیا کرو گے؟ عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میری دل کی تمنا یہ ہے کہ آپ کے گھر سے میرے گھر تک، آپ کے گھر سے میرے گھر تک جتنے بھی آپ کے قدم پڑیں گے، ہر ایک قدم کے عوض میں چاہتا ہوں کہ مدینے کے ایک ایک غلام کو میں آپ کے ہر ایک قدم کے عوض میں نے غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک قدم کے عوض آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا، اگر آپ کے اسٹیپ جتنے بھی پڑیں گے اتنے ہی غلام میں مدینہ پاک سے آزاد کراؤں گا، آزاد کروں گا۔ اللہ اللہ، اس قربانی کو دیکھ کر کے میرے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے پناہ خوش ہو گئے اور عثمان غنی کے گھر تمام صحابہ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اللہ اللہ، اتنی حافظ جی ابھی بات ہوئی کہ غلام کو آزاد کرانے کی، جی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس غلام تھے یا اس سمے جو عرب ملک تھے وہاں کے بادشاہ وغیرہ تھے انہوں نے جو غلام بنا رکھے تھے ان کی قید میں جو غلام تھے ان کو آزاد کرانے کی بات کر رہے تھے؟ جی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عثمان غنی کے پاس تو اتنے غلام ہوں گے نہیں، کیونکہ جتنے سارے اسٹیپس جو ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے مدینہ پاک میں جن لوگوں نے بھی غلام بنا کے رکھا تھا اور جن لوگوں نے بھی اپنے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں نوکر ہو کے ہوا کرتے تھے اور ہم نے جاتا تھا جی کہ اس سمے جس کے بعد جتنے ادھک غلام ہوا کرتے وہ اتنا مالدار سمجھا جاتا تھا، ایسا تھا نا؟ جی ایسا ہی ہے، زمیندار۔ آج میں نے اپنی زندگی میں بھی میں نے میٹر صاحب آپ تو ہم سے عمر میں بڑے ہیں لیکن میں نے خود اپنے گاؤں میں اور اپنے آس پاس گاؤں میں نہیں، آس پاس پڑوس کے گاؤں میں نے نوکر رہتے ہوئے دیکھا ہے۔ نوکر آج بھی بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں کام وغیرہ کرانے کے لیے، ہلکا پھلکا کام کرانے کے لیے، لیکن پہلے کے زمانے میں غلاموں سے کافی کام لیا جاتا تھا، کافی کام لیتے تھے، غریب ہوتے تھے اور وہ غلام بن کے ان کے گھر رہا کرتے تھے، اور غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتے تھے، بکری ہوا کرتا تھا، غلام کو کوئی بیچتے تھے اور دوسرا انسان خریدتا تھا۔ عثمان غنی نے مدینے میں جتنے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے اتنے غلام کو عثمان غنی نے پیسے دے کر کے ان غلاموں کو آزاد کرائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام تھے اور ان کے مالک کا نام تھا امیہ بن خلف، اور ان کو پیسے دے کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرا دیے تھے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد وہ ان کو تکلیف دے رہے تھے، اس لیے ابوبکر صدیق نے پیسے دے کر کے امیہ بن خلف کو پیسے دے کر کے بلال کو غلامی سے آزاد کرائے تھے۔ تو عثمان غنی نے بے پناہ غلاموں کو آزاد کرائے، گھر لے کے گئے، بہت دھوم دھام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیے، اچھے سے کھانا پکوائے تھے اور تمام صحابہ کرام کو بڑے دھوم دھام سے دعوت مبارک میں خاطر عزت تواضع کے ساتھ بہت بہترین انداز میں تمام صحابہ کرام کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تام کیے۔ اس کے بعد میرے دوستو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کے گھر سے پھر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں، تمام صحابہ کرام بھی اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار و قربانی تھی اور عشق کا ایک جذبہ تھا کہ ہر چیز کوشش کرتا تھا کہ راہ خدا میں، راہ حق میں خرچ ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا خوش نصیبی ہمارے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سبھی کو تمام صحابہ کرام کی طرح محبت و الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔